Assalamualaikum guys, how are you all? I hope that you all are safe and sound at your home and enjoying as well. So by the title of this video, you all must be knowing that what's the topic for today's debate. Yes, it's 6 September, Defense Day. So in this video, we'll try to remember the sacrifices made by our brave and ruthless soldiers of Pakistan, and we will try to honor them. So I would like to start my video with this poetry. शहीदाने वतन के थे हौसले दीद के काबिल, शहीदाने वतन के थे हौसले दीद के काबिल, वहाँ शुक्र करते थे जहाँ सब्र मुश्किल था. वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, वतन चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं, ये तेरा जिस्म तेरी रूह से इबारत है. लड़ाई के साथ हम दिफा करना बखूबी जानते हैं, जारियत कभी की नहीं और दिफा में कोई कसर भी नहीं छोड़ी. वही कौमें जिंदा रहती हैं जिनका दिफा मजबूत हो. आज से तकरीबन 55 साल पहले जब अंधेरी रात छाई हुई थी, यानी कि 6 सितंबर 1965 की रात, सब नींद में खोए हुए थे कि हमसाए मुल्क भारत ने अपनी गंदी नज़र और नापाक इरादों से पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कदम बढ़ाए और सरहद को पार कर कर हमारे शाहीनों को चौकन्ना करने पर मजबूर कर दिया. यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी. दुश्मन ये सोच रहा था कि उस रात पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटा देगा, मगर उसे क्या पता कि शेर सोया हुआ भी शेर ही होता है. पाक फ़ौज और पाकिस्तान की अक़वाम एक हो गए और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर उसके नापाक इरादों को खाक करने में पूरी कोशिश की और कामयाब भी रहे. अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने सरों पर कफन बांधे, लप्पे नारे तकबीर जारी रखे और जिस्मों से बारूद बांधे हुए टैंकों के आगे लेट गए. अवाम ने अपना सब कुछ मुल्क की खातिर वक्फ कर दिया. मेजर अजीज़ भट्टी, मेजर तुफैल, पायलट राशिद मिनाज, कैप्टन शेर खान और दीगर शहदाओं ने अपना नाम इस दुनिया में हमेशा के लिए अमर कर दिया. परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, करगिस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और. जो पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाने आए थे, वो हमेशा के लिए नाकामी का बदनुमा दाग अपने सीने पर सजाकर वापस गए. वो यकीनन इस बात से भी नावाकिफ़ थे कि जो ज़मीन शहदा के लहू से सैराब होती है वो बड़ी ज़रख़ेज़, बड़ी शादाब होती है. इसका बेहतरीन मुज़ाहरा 6 सितंबर को किया गया. इंतहाई बेसर सामानी के आलम में जुर्रत और बहादुरी की वो दरख्शा मिसालें कायम की गईं जो आज भी सुनहरे अल्फाजों से याद की जाती हैं. पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, लेकिन जब भी जंग मुसल्लत की गई, पाक फ़ौजें पेशा वराना महारतों, जुर्रत व बहादुरी और कुर्बानियों की नई दास्तानें रकम की. आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, है जुर्म अगर वतन की मिट्टी से मोहब्बत, ये जुर्म सदा मेरे हिसाबों में रहेगा. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद. शुक्रिया. मेरे वतन ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं. मेरे वतन, मेरे वतन, मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे. मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे. ख़ज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं. ख़ज़ां से तुझको बचा के रखूं, बहार तुझ पे निसार कर दूं. मेरे वतन, मेरे वतन.
1965 کی جنگ میں ایم ایم عالم نے 1 منٹ میں دشمن کے 5 یا ہٹے طیارے مار گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا۔ اس مرد مجاہد کو اپنی بہادری کے بدلے ستارے جرت سے نوازا گیا۔ عقابوں کے تسلط پر فضائیں فخر کرتی ہیں، خودی کے رازدانوں پر دعائیں فخر کرتی ہیں۔ وطن سے جن کے پیدا ہوں بیٹے محمود عالم سے، وہ دھرتی سر اٹھاتی ہے، وہ مائیں فخر کرتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوں گے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضائیں سلام کہتی ہیں۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام السلام علیکم، میرا نام طلحہ ظفر ہے۔ 6 ستمبر 1965 وہ دن تھا جب انڈیا نے جنگ شروع کری تھی، غرور کی وجہ سے کہ پاکستان تباہ کر دینا ہے، لیکن ان کا غرور ہماری پاک فوج نے ڈھیر کر دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ جذبہ ایمانی سے ہوتا ہے یہ سب، اس لیے ہم سب میں جذبہ ایمانی ہونا چاہیے اور اپنے وطن کے لیے، اپنے اسلام کے لیے، اپنے مقصد کے لیے ہمیشہ جان قربان کر دینی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور یہ جہاد بھی کہلاتا ہے۔ اس لیے پاکستان زندہ باد، اور کوئی بری نظر اٹھا کے دیکھے گا تو اس کو منہ توڑ جواب ہمیشہ ملے گا۔ یہ ایک یوتھ کا جواب ہے اور یہ پاکستان کا جواب ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ 6 ستمبر 1965 یوم دفاع پاکستان۔ یہ دن نہ ہم بھول سکتے ہیں اور نہ بھول لیں گے۔ یہ دن روز حشر تک یاد کیا جائے گا، کیونکہ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر پاکستان کی طرف کوئی میلی نگاہ اٹھی تو اس آنکھ کو نوچ لیں گے، اگر کوئی ہاتھ اٹھا تو اسے زندہ گاڑنے کی صلاحیت ہم رکھتے ہیں۔ اگر آج ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو صرف ان ماں کے لالوں کی بدولت جنہوں نے اس مٹی کی خاطر موت کو سینے سے لگا لیا، اور دین اور دنیا دونوں میں سرخ روح ہے۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کے اپنی میں سر کو جھکا نہیں سکتا،
مٹنے کو تو یہ دنیا مٹ سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق میں میں مٹ نہیں سکتا۔ آج کا دن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر پاکستانی قوم متحد ہو جائے تو کسی دشمن کی یہ مجال نہیں کہ پاکستان کے خلاف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس کی مثال تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ جب 65 کی جنگ برپا ہوئی تو کس طرح لوگ متحد ہو گئے، اپنا کام کاروبار سب کچھ چھوڑ کر فوجیوں کے ساتھ مل کر بھارتی فوج پر غلبہ پانے کو تیار ہو گئے۔ یہاں تک کہ چور اور ڈاکو بھی اپنی ڈکیتی چھوڑ کر اپنے اسلحہ لے کر بھارتی فوج پر غلبہ پانے کو میدان میں آ گئے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کالج اور اسکولوں کے لڑکے انہوں نے خودکش جیکٹ باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاکستان ہمیں کوئی خیرات میں نہیں ملا، بلکہ پاکستان کو پانے کے لیے کئی لازوال قربانیوں کی داستانیں لکھی گئی ہیں۔ اگر آج ہم یوم دفاع پاکستان شہیدوں کو یاد کر کے منا رہے ہیں تو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں، اپنے الفاظوں میں شمولیت اختیار کریں، بیکاز آج بھی وہ صرف جیل میں اس لیے ڈال دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے حق مانگتے ہیں۔ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج اپنی دعاؤں میں، آج اپنے الفاظوں میں کشمیر کو بھی یاد رکھیے گا۔